الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ رب کائنات کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آپ کی امتیوں پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔
اور نماز سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ پتہ چلا کہ نماز کی پابندی کرنے والا، نماز پنجگانہ ادا کرنے والا وہ رب کو یاد رکھنے والا ہے، وہ رب کائنات کی محبت کو اپنے سینے کے اندر سجانے والا ہے۔ اور نماز کی برکتیں بھی بڑی ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے نبی نوح علیہ السلام، اپنی امت کے نیک بندوں کو کشتی پر سوار کر لینا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تو ایک بڑھیا خاتون تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی، نمازیں ادا کرنے والی، اس نے بھی درخواست کی کہ اللہ کے پیارے نبی، جب طوفان آئے تو مجھے بھی کشتی پر سوار کر لینا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ طوفان سے پہلے میں تمہیں اطلاع دے دوں گا اور تم بھی کشتی پر سوار ہو جانا۔ لیکن جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس عورت کو خبر کرنا، اطلاع دینا یاد نہ رہا۔ طوفان آیا، اپنی تباہیاں مچاتا رہا۔ جب طوفان ختم ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کی یاد آ گئی کہ اس خاتون سے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب طوفان آئے گا میں تمہیں اطلاع دوں گا، تم بھی کشتی پر سوار ہو جانا۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اس بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بڑھیا اپنے گھر میں نماز ادا کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی طوفان آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ طوفان آ کر تباہیاں مچا کر بھی چلا گیا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں نماز میں مشغول رہی، مجھے طوفان کی خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی کہ رب کائنات نے اس عبادت گزار خاتون کو نماز ادا کرنے کی برکت کی وجہ سے طوفان سے محفوظ رکھا۔ تو پتہ چلا کہ جو نمازیں ادا کرنے والا ہے، رب کو یاد رکھنے والا ہے، تو رب کائنات اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو اور وہ ہر روز اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، تو کیا اس پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی شخص 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے گا، غسل کرے گا، تو اس کے جسم پر ذرہ برابر بھی میل باقی نہ رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے ہی دھوتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے، کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ پانی میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح جو 5 مرتبہ پنجگانہ نماز ادا کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ اب کچھ لوگ ان سے جب نماز کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ساری نہیں پڑھی جاتی، ہم لوگ 3 پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کہے گا جی میں 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ان سے تو بہتر ہوں جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ کوئی کہے گا میں 3 نمازیں پڑھتا ہوں، ان سے تو بہتر ہوں جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ اب جب تالے کو کھولنا ہوتا ہے
تو جو کنجی ہے، جو چابی ہے، اس کے اوپر دندانے بنے ہوتے ہیں. اب ان کی مخصوص تعداد ہوتی ہے. اب ان دندانوں میں سے کسی ایک دانے کو توڑ دیا جائے تو اس چابی سے اگر آپ لوگ تالا کھولنے کی کوشش کریں گے تو کیا تالا کھل جائے گا؟ کبھی نہیں کھلے گا. اسی طرح جو نماز ہے وہ جنت کی کنجی ہے، اور سمجھ لیں اس کے اوپر بھی یہ 5 دندانے ہیں. اگر ایک بھی نماز چھوڑے گا تو سمجھ لے کہ جنت کا پھر دروازہ کھل نہیں سکتا. اس لیے پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے. آپ نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ جانور کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا، پورا جسم اس نے کیچڑ آلود کر لیا. پھر وہ جانور دریا میں گیا، نہایا، اجلا ہو گیا، صاف ہو گیا، پاک ہو گیا. پھر دوبارہ وہ کیچڑ کے اندر آیا، اس میں لوٹ پوٹ ہوا، جسم کو اس نے ناپاک کر لیا، کیچڑ آلود کر لیا. پھر دریا میں گیا، اجلا، پاک، صاف ہو گیا. یہ عمل اس نے 5 مرتبہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جانور میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی مثال ہے، اور دریا ان کی نماز ادا کرنے کی مثال ہے، اور کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہونا ان کے گناہ کرنے کی مثال ہے. کہ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوا، اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام گناہوں میں لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، خود کو گناہ آلود کر لیں گے. پھر جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے، جس طرح یہ جانور دریا کے پانی میں گیا، اس نے غسل کیا، نہایا، پاک اور صاف ہو گیا، اجلا ہو گیا، کیچڑ اس کے جسم پر باقی نہ رہی. اسی طرح میرے محبوب کے غلام جب گناہوں سے لوٹ پوٹ ہو کر میری بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے، میری بارگاہ میں اپنا سر سجدے کے اندر جھکائیں گے، جب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز کی برکت سے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے، اجلے ہو جائیں گے، میں رب کائنات ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو پتہ چلا کہ نمازیں ادا کرنے سے رب کائنات گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. نماز ادا کرنے سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بروز قیامت رب کائنات جنتیوں سے فرمائے گا کہ جنت کے اندر چلے جاؤ. تو جو پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو ان کے جو چہرے ہوں گے وہ آفتاب کی طرح، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں آ گئے اور اتنی شان کے ساتھ آئے کہ تمہارے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والے تھے. تو ان سے کہا جائے گا تمہاری نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہم مسجد کے اندر ہوتے تھے جب اذان ہوتی تھی، اور ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے کہ نماز کے لیے خود کو تیار کر لیتے تھے. دوسرا گروہ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا تمہاری وجہ کیا ہے، جنت میں کیسے آ گئے؟ وہ بھی کہیں گے نماز پڑھنے والے تھے. اور پوچھا جائے گا کہ نماز کا اہتمام کیسے کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ
کہیں گے کہ ہم جب مسجد میں آتے تھے اذان سنتے تھے، اذان سننے کے بعد ہم لوگ وضو کیا کرتے تھے۔ تیسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جنت میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے تھے، تمہاری نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ جب اذان ہوتی تو ہم نماز کے لیے جلدی جلدی تیاری کیا کرتے تھے اور مسجد میں پہنچتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جو جتنا زیادہ اہتمام کرے گا نماز کا، اسی حساب سے بروز قیامت ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ کسی کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، کسی کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور کسی کا چہرہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمک دمک رہا ہوگا۔ تو نماز ادا کرنے والوں کے چہرے بروز قیامت چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، کسی کا آفتاب کی طرح، کسی کا چاند کی طرح، اور کسی کا ستاروں کی طرح۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پلسرات جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، گناہگار پلسرات سے کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، لیکن جو نماز ادا کرنے والے ہیں ان کے لیے ان مسجدوں کو جن میں وہ نمازیں ادا کرتے تھے سفینے کی شکل میں لایا جائے گا، اس پر وہ سوار ہوں گے اور سوار ہو کر پلسرات کو وہ عبور کر لیں گے۔ اب پلسرات جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، جس کے ساتھ بڑے بڑے آنکڑے بھی لگے ہوں گے جو جہنمیوں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کے اندر پھینک رہے ہوں گے، لیکن قربان جائیں کہ جو مسجدوں کے اندر نماز ادا کرنے والے ہیں ان مسجدوں کو سفینے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہ سفینے پر بیٹھ کر پلسرات کو عبور کریں گے، کراس کر دیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ مسجدیں، جو لوگ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں سے محبتیں رکھنے والے ہیں، مسجدوں میں پنجخانہ نماز ادا کرنے والے ہیں، بروز قیامت کی مسجدیں ان کے لیے سفینے بن جائیں گے۔ بروز قیامت ہماری یہ مسجد یہ بھی سفینے کی شکل میں لائی جائے گی، اور ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس مسجد سے محبت کرنے والے اس پر بیٹھ کر جو سفینے کی شکل میں ہوگی پلسرات کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیں گے۔ اس لیے مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اور پنجخانہ نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے۔